انسان خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار اور شاندار مجلس میں میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والا اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی کے طالب علم ہانی انصاری کو، جو چوتھی جماعت کے طالب علم ہیں، دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز کرے۔ ہانی انصاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام،
النشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ برادر ہانی انصاری. اس طالب علم نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 17 سے 25 تک کی آیتیں تلاوت کی ہیں. آئیے ہم ان تلاوت کردہ آیتوں کا سادہ زبان میں ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے چل پھر رہے ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. خواتین و حضرات، اب میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا مختصر سا تعارف کراؤں گا جس کو سننے کے لیے ہم سب آج اتنی بڑی تعداد میں اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر، ضروریات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں. خواتین و حضرات، آج کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ انتہائی پرآشوب اور پرفتن دور ہے. آج اسلام کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے. اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں مگر وہ مسلمان بھی نہ رہیں. اسی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عرصے سے مغربی مشنریاں اور سیاسی طاقتیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مغربی کلچر کو اپنانے میں ہی اپنی نجات سمجھیں. اسی سوچ کے تحت سیاستداں، سرمایہ دار، اسکالر، مفکر اور پادری، بشپ اور فادر اور دوسرے بہت سارے ناموں کے ساتھ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف برسر پیکار ہیں اور دن رات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پھیلانے میں مشغول اور مصروف ہیں. کبھی سائنسی تحقیقات کی آڑ میں قرآن اور اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی سماجی و اخلاقی حوالے سے اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مگر جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور اس کا منظر بارہا ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے. ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ منصوبہ رچا اور یہ پلاننگ کی ان کو منہ کی کھانی پڑی.
ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام طے کیا اور لوگ اسلام سے قریب ہوتے گئے اور اسلام کو گلے لگاتے گئے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بھیونڈی کی سرزمین میں اتنا بڑا تاریخی اجلاس منعقد کیا ہے آپ حضرات نے۔ بے شک مبارک ہو آپ کو یہ میزبانی کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلایا ہے اور ان کو دعوت سخن دی ہے کہ وہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک آواز پہ لبیک کہیں اور بھیونڈی کی سرزمین میں جمع ہو کر اس کی گواہی دیں کہ واقعی ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بچی کو اسلام سے لگاؤ ہے، اسلام سے پیار ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام سے دلچسپی ہے، اور ہماری اور آپ کی عظمت کا راز صرف اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے چھپا ہوا ہے۔ یاد کیجئے وہ تاریخی جملہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دمشق کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ لباس اپنا چینج کر لیجئے، آپ کا لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا نَحْنُ قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ۔ ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم لباس میں عزت نہیں ڈھونڈتے۔ خواتین و حضرات، جب بھی قرآن و اسلام کے خلاف کوئی سازش وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کردہ بندوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس تسلسل میں اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسلام کے خلاف چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ انہوں نے مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت و عظمت کو جس طرح منوایا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی 22 فروری 2009 کی اشاعت میں 100 موسٹ پاورفل انڈین کے عنوان سے، یعنی ہندوستان کی 100 بااثر اہم ترین شخصیات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی شامل کیا ہے۔ فہرست میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نمبر 82واں ہے۔ دیگر شخصیات میں فلمی، سیاسی اور تجارتی شخصیات ہیں جیسے راہل گاندھی، سونیا گاندھی، منموہن سنگھ، پرنب مکھرجی، مکیش امبانی، انل امبانی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں روحانی و مذہبی پیشواؤں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ ٹاپ 10 اسپریچول گروز کے عنوان سے شائع 10 روحانی و مذہبی شخصیات میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا نمبر 3 ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مبلغ و پریچر کی حیثیت سے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور اس سے زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 10 گروؤں میں کوئی شنکر آچاریہ، کوئی بشپ یا فادر، کوئی مذہبی پریچر نہیں۔ بابا رام دیو کا نام یوگا کی حیثیت سے، شری روی شنکر کا نام آرٹ آف لیونگ کی حیثیت سے، سسٹر نرملا کا نام چیریٹی کی حیثیت سے لیا گیا ہے۔ گویا ایک ہی شخص ہے جو مذہب کا پرچار کرتا ہے، وہ کوئی ہندو نہیں، وہ کوئی کرسچن نہیں بلکہ مسلم ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور پھر صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء ہے افلا یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 10 سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے میں نے مینا ٹھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی، یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ، اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، اور 10 سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی۔ چند مواقع پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں۔ چونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے اور میرے غلطیوں کو نظر انداز کیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹرمنالوجیز ہے وہ اکثر انگریزی میں ہیں، سائنس کے جتنے الفاظ ہیں اکثر انگریزی میں ہیں، اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دقت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تو اکثر عوام اسے نہیں سمجھتی۔ مثال کے طور پہ علم حیاتیات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماشاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 2% بھی نہیں۔ علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی۔ کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ بائیولوجی ہاتھ اوپر کیجئے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ۔ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے۔ صرف جو اردو داں ہیں، جو ماہرین اردو زبان میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں، لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوں گی۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ
مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا، اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی، ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گا. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کریں گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں. قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے.